دیکھتے کون اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میں عدیلہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی عدیلہ فرمائیے. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کروں گی. میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور جتنا کچھ میں نے بولنا تھا میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں وہ سب باتیں آپ نے پہلے ہی کہہ دی ہیں. اور بس میں یہی کہوں گی کہ آپ کے ساتھ ہم سب کی دعائیں ہیں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسلام کی راہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ظاہر ہے اچھے کاموں میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور بہت 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 کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی اس راہ سے نہیں ہٹنا ہوتا. اور آپ کا پروگرام سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میں اپنے ملنے والوں سے، جاننے والوں سے سب کو یہی بتاتی ہوں کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت سی ایسی باتیں ہیں اسلام کے بارے میں جو کہ آپ سے جاننے کو ملتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے اور اتنی اسلام کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے اور اتنی نالج ہے، تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. بے شک آپ اپنے آپ کو عام انسان سمجھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو اتنی اسلام کی نالج، اتنی بزی لائف میں اتنا کچھ جاننا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت نیک کام ہے. اور مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس ہوا، جیسا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ اسلام کے جس کام میں رمضان کے پہلے روزے سے ہیں اور آپ سو نہیں پا رہے، آپ کی نیند نہیں پوری ہو پا رہی ایکسکیوز می، تو میں کل رات یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنی سی بھی کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو شٹ اپ کہوں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے ابیوسو لینگویج یوز کر رہے ہیں. تو میری نیند نہیں پوری ہوئی. تو وہ بھی ایک اسلام کے لیے میں نے اپنے لیے، اگر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہا تو وہ میری طرف سے بھی ایک کوشش تھی کہ ان لوگوں کو چپ کرایا جائے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو بھی وہ نقلی باتیں یا جو بھی تھا ڈبنگ ہے، میں نے تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا. واقعی جو آپ کا کہنا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. تو جو لوگ نیچی لینگویج یوز کر رہے ہیں تو انتہائی شرم کی بات ہے کہ پھر وہ کیسے مسلمان ہیں. نہیں چلیے جی، میں تو کہتا ہوں میری بہن، میں چلیے برا صحیح، آپ جو نیچے لکھ رہے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں، تو میں تو چلیے برا ہی صحیح. میں نے تو اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں کہا، لیکن آپ تو اچھے ہیں. تو جو کچھ نیچے لکھ رہے ہیں وہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، میں 10 برسوں سے میرا ساتھ ہے اس رمضان المبارک، یعنی رمضان المبارک میرا اور آپ کا ساتھ ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتیں میرا آپ کا ساتھ ہے. تو یاد رکھیے اور یقین رکھیے کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، آپ دیکھیے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو محدود کیا جائے معاذ اللہ، یا اس میں کچھ دڑائیں ڈالی جائیں یا کچھ کنفیوژنز کریٹ کیے جائیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پرانا چینل جہاں میں کبھی ہوا کرتا تھا، اس کے وہ پرانے کلپ نکال کر اس کی ڈبنگ شبنگ کر کے، مطلب بڑی انتہائی کیلکولیٹڈ ایڈٹ کر کے اس کو پیش کرنا. کیونکہ اگر آپ کو ہم بتا دیں کہ ان کی ریٹنگز کہاں جا رہی ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اتنی اوچھی نیچی اور گندی حرکت کرنا. ارے بھائی، مقابلہ ہونا چاہیے تو کھل کر مقابلہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. چونکہ ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری پریشانیاں، ساری تکالیف. میں ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر میں وقفے پہ جاؤں گا، پھر آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. ایک بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے کہا، تو آپ اس وقت وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی نشیب کی طرف جا رہا تھا. جب 3 مرتبہ آپ کہہ چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے عشق کرتے ہو اور واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، تو دیکھو میرے وضو کا پانی جس تیزی سے نشیب میں جا رہا ہے، پریشانیاں اور تکالیف اسی تیزی سے تمہاری طرف آئیں گی. تو جہاں پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہوں، جہاں حرمت رسول کی بات ہو، وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہوگا، اور ابھی بہت کچھ ہوگا، اور یقیناً ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا تو خیر اور شر میں تمیز کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ خیر کہاں ہے اور شر کدھر ہے؟ یہ تو ہوگا، یہ تو ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے ان کا ہونا.
کھل کھل کے چہرے آ جائیں، سامنے نظر آ جائیں، جلتے ہوئے چہرے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. یا نبی، اے پیارے، ان کے دلوں میں جو آپ کے خلاف رنجش ہے، یہ ان کے چہروں پہ جو رنجش نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں ہے. وما تخفی صدورہم اکبر. تو آپ سوچ لیجئے کہ جتنا کچھ دکھایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ دکھانے والے کے دل میں موجود ہے. تو بس ہم تو یہی کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم، جل جاؤ اپنی ہی آگ میں. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ہے نیکی، کیونکہ نیکی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.